حرم ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور میری بہن کی آخری نشانی۔ سیف، میں تم سے خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری یہ خواہش پوری کر دو، تم حرم کو اپنا لو۔ یہ سن کر وہ ایک دم حیرت سے اچھلا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، اس وقت حرم کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ سارے مہمان جمع ہیں، اگر آج اس کی ڈولی نہیں اٹھی تو کبھی بھی نہیں اٹھے گی۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، تم اس سے شادی کر لو سیف۔ امی نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بدک گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ابو کو بھی بال لیا تھا اور ان دونوں نے مل کر اسے راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ پھر ان کی بات نہ ٹال سکا اور نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب حیران تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان جو رخصت ہو رہے تھے ایک ہی دم ہی رک گئے۔ شادی کا کھانا کھول دیا گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد سیف اور حرم کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک مضبوط رشتے میں بن چکے تھے۔ ارشد صاحب، ہم نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کو بجائے کسی فرنیچر کے ایک چھوٹی گاڑی لے کر دے دیں، اسے آفس جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنا گھٹیا قسم کا فرنیچر دیا ہے اپنی بیٹی کو، سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، ویسے بھی یہ فرنیچر کھاڑ کھباڑ ہو جاتا ہے۔ شعیب کے ابو ارشد صاحب کو سب لوگوں کے درمیان ذلیل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، تبھی ان کے برابر میں بیٹھے ارشد صاحب کے بہنوئی کہنے لگی، انتہائی گھٹیا انسان ہیں آپ لوگ۔ ارے اس آدمی کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ایسا ہی جہیز دے گا نا، اپنی بیٹی کو تم لوگ اسے تانے مار رہے ہو۔ یہ آپ نے گھٹیا آدمی کس کو کہا ہے؟ میرے باپ کو؟ دلہا بنا شعیب اچانک ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ چلیں ابو، مجھے نہیں کرنی ہے شادی، ایک تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اوپر سے آپ اس غریب گھر میں میری بارات لے کے آ گئے۔ شعیب نے بھبرے لہجے میں حقارت بھری نظریں ارشد صاحب پر جمائے کہا، اس سے اچھی لڑکی مجھے مل سکتی ہے، لیکن آپ کو شوق تھا اپنی پرانی دوستی نبھانے کا۔ شعیب کے والد کو بھی غصہ آیا تھا۔ ہاں ہاں، ہم بارات واپس لے کے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے گھٹیا انسان کہا تو پھر ان گھٹیا انسانوں میں ہم اپنے بیٹے کی شادی کیوں کریں؟ وہ لوگ انکار کرتے فوراً ہی اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ ارشد صاحب انہیں منانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ لوگ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی ان کے بہنوئی کہنے لگے، ارے جانے دیجیے ارشد صاحب، ان گھٹیا لوگوں کو، اور اپنی بیٹی دے کر کیوں اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ خوب بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ سیف جو بیزار شکل لیے آخری والی سیٹ پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، اس ہجوم کو اشتعال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج وہ اپنی خالہ زاد حرم کی شادی میں آیا تھا، امی کی لاکھ منت سماجت کے بعد، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ شادی میں یوں ہنگامہ پھوٹ پڑے گا۔ پھر بات اتنی بڑی کہ وہ لوگ بارات لے کر واپس چلے گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حرم دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک والد ہی تھا سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ لال جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ معصومیت سے بیٹھی مولوی صاحب کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی دوست جویریہ بھاگی بھاگی ہوئی آئی۔ غضب ہو گیا حرم، تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے، نہ جانے کس بات پر انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا، تمہارے ابو کی خوب بے عزتی بھی کی ہے۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے پھوٹ پڑے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل خاموش صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ابھی وہ صدمے کی حالت میں پریشان و ششرد ہی تھی جب خالہ امینہ باہر سے اندر چلی آئیں۔ میری بچی پریشان مت ہو، اللہ ہی کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ سارے مہمانوں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ارشد صاحب دل تھامے کھڑے تھے۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ذمہ داری بھی وہ اچھے سے نہ نبھا سکے۔ بہنوئی صاحب جنہوں نے بات بگاڑی تھی اب آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ وہ لوگ سچ میں بہت لالچی تھے۔ شعیب کے گھر والے جن کی اصلیت عین نکاح کے وقت کھلی تھی، کیونکہ انہوں نے ارشد صاحب کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ وہ یہ گھر اپنے ہونے والے اکلوتے داماد کے نام کر دیں، لیکن ارشد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں سوال ہوں گے، میں اس معصوم کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا کہ گھر آئی اس کی بارات واپس چلی گئی؟ جب سے حرم کی بارات گئی تھی تب سے وہ پریشان حالت میں کھڑے یہی سب سوچ رہے تھے۔ امینہ بیگم نے اپنی معصوم سی بھانجی کو دیکھا۔ حرم جو نہ دکھ کی کیفیت میں تھی اور نہ ہی خوشی کی جھلک تھی، اس کے چہرے پر وہ معصوم تو عجیب حالت میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں کئی خواب ہوتے ہیں اپنی شادی کے حوالے سے۔ وہ سب خواب اس کی عین بارات والے دن ٹوٹ جائیں گے، یہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امینہ بیگم پریشان چہرہ لیے سیف کے پاس آئی تھی۔ کیا تماشا ہو رہا ہے امی یہاں پر؟ چلیں ہم گھر چلتے ہیں، سیف ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا۔ امی نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہاں طوفان آ گیا ہے اور تم گھر جانے کی بات کر رہے ہو، جانتے بھی ہو حرم اور بھائی صاحب کتنے صدمے میں ہیں۔ بھائی صاحب تو رو رہے ہیں، حرم ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور میری بہن کی آخری نشانی بھی۔ سیف، میں تم سے خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری یہ خواہش پوری کر دو، تم حرم کو اپنا لو۔ اپنی امی کی بات سن کر وہ ایک دم حیرت سے اچھلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا،
اس وقت حرم کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، سارے مہمان جمع ہیں، اگر آج اس کی ڈولی نہیں اٹھی تو کبھی بھی نہیں اٹھے گی، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، تم اس سے شادی کر لو سیف۔ امینہ بیگم نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بدک گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ابو کو بھی بلا لیا تھا، ان دونوں نے مل کر اسے راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ پھر ان کی بات نہ ٹال سکا، اور وہ نکاح خواہ کے سامنے گیا۔ سب حیران تھے، آہستہ آہستہ مہمان جو رخصت ہو رہے تھے ایک دم ہی رک گئے۔ شادی کا کھانا کھول دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیف اور حرم کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک مضبوط رشتے میں بن چکے تھے۔ ارشد صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امینہ بیگم ایک رئیس خاندان سے تھیں، انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے بیٹی کی بہو بنا لیں گی، لیکن انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ سیف کی پہلی منگنی ہو چکی ہے۔ سیف نے ماں باپ کی خوشی کی خاطر حرم سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ اب وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، خالی نظروں سے اپنی سفید ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ تقدیر اسے کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ اس کا وہ نخریال خالہ زاد کسن جو کبھی اس سے ملنے تک نہیں آیا تھا، نہ اس کا حال چال پوچھنے، جس کے اندر حد سے کچھ زیادہ ہی غرور تھا، آج وہ شوہر بن کر اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے یہ سب اس نے آنے والے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال اپنے بابا کی دعائیں لیتی ہوئی وہ خالہ کے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے خالہ کے گھر میں سیف کے ہمراہ انٹر ہوئی، سامنے ہی گھر کے ملازمین پھولوں کی تالیاں پکڑے کھڑے تھے۔ یہ سارے انتظامات امینہ بیگم کے کہنے پر ہوئے تھے۔ ہاں، البتہ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اضافی سامان رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں سارا سامان سیف کا ہی تھا جو استعمال کرتا تھا۔ پورا فرنشڈ کمرہ تھا، اے سی بھی لگا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈک کے باوجود حرم کے چہرے پر پسینے کی چمک تھی اور ہتھیلیاں گیلی ہو رہی تھیں۔ بالکل ایک نئے رشتے میں وہ سیف کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی، سیف کے ساتھ جو اس کا خالہ زاد کزن تھا۔ حرم کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ اس سے ملنے آیا ہو یا کبھی اس کا حال چال پوچھا ہو۔ خالہ اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ پھر رات کے 2 بجے تقریباً سیف اپنے کمرے میں آیا تو حرم کو اپنے کمرے میں دلہن بنے بیٹھا دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ پھر غصے سے کہنے لگا، گلے کا توق بن کر تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، زبردستی کے رشتے میں منسلک ہو کر اب مجھ سے امید لگا کر بیٹھی ہو کہ میں تمہاری تعریفیں کروں، تمہیں رونمائی کا تحفہ دوں اور بتاؤں کہ تم سے شادی ہونے کے بعد میں کتنا خوش ہوں، یعنی کہ سب جھوٹ کہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے دل میں یہ شادی صرف میں نے اپنے امی ابو کے کہنے پر کی ہے، تمہارے باپ کی عزت بچانے کے لیے اور شاید تمہاری بھی۔ سیف نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ حرم ذلت کے مارے سرخ چہرہ لیے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کیا کہتی، اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ تو خود اپنے ساتھ ہونے والے قسمت کے کھیل پر حیران تھی۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر سیف نے اسے مزید ذلیل کیا تھا۔ اب جلدی سے اٹھو، جاؤ میرے بیڈ سے، مجھے سونا ہے، رات کے 2 بجنے والے ہیں، تم بھی کوئی جگہ دیکھ کر سو جانا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی زندگی بھر، کیونکہ تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ اپنی الائف پارٹنر کے حوالے سے میرے کچھ خواب تھے، کچھ خواہشیں تھیں جو مجھے امی ابو کے زبردستی کے بندھن کی وجہ سے قربان کرنی پڑیں۔ سیف کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حرم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اپنے زیور بھی اتار دیے اور ہیئر سٹائل بھی کھول دیا، پھر لہنگے کا دوپٹہ لپیٹ کر واش روم سے باہر آئی۔ سیف ابھی تک جاگتا ہوا موبائل چلا رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی حرم کو دیکھا جو نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر کالے رنگ کے لگیج پر پڑی تو وہ اسی کی طرف بڑھ گئی۔ بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر اس نے واش روم میں جا کر تبدیل کر لیے تھے۔ اب وہ سونے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ حرم سوچنے لگی کہ میں نیچے کارپٹ پر لیٹ جاتی ہوں تاکہ یہ انسان سکون سے سو جائے جس کی زندگی میں زبردستی مجھے شامل کیا گیا ہے، شاید وہ میرا بیڈ پر سونا پسند نہ کرے۔ یہی سوچ کر وہ جیسے ہی تکیہ اٹھا کر نیچے لیٹنے لگی، سیف کی کڑکتی آواز آئی تھی، اچھا مظلومیت کے ڈرامے کرنا چاہتی ہو؟ نیچے سو کر یہ دکھانا چاہتی ہو امی کو کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا، میں ان کی نظروں میں برا بن جاؤں؟ حرم ایک دم ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، آپ سکون سے سو جائیں بیڈ پر، میں یہاں لیٹ جاؤں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ مظلومیت کے ڈرامے کرنے کی، اوپر آ کر لیٹ جاؤ چپ چاپ۔ اس کے غصے بھرے لہجے پر وہ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی تھی، پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا، وہ حیران تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور شعیب کے گھر والوں نے نکاح کے وقت اپنا لالچ کیوں دکھایا۔ شادی سے پہلے تو وہ لوگ بہت اچھے بن رہے تھے۔ اگلی صبح وہ خود ہی خالہ کے پاس جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ویسے بھی یہ اس کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ اس گھر میں بہت سے ملازمین تھے کام کرنے کے لیے۔ امینہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ حرم، میری کتنی خواہش تھی کہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بناؤں
اور دیکھو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ تم آج ماشاءاللہ سے میرے گھر کی بہو بن چکی ہو اور میرے اکلوتے بیٹے سیف کی دلہن۔ امینہ خالہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم جانتی ہو نا کن حالات میں تمہاری اور سیف کی شادی ہوئی ہے، اس لیے وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے تو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھنا خدا خود ہی تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے گا۔ مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے، امینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالہ کی بات پر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ ابھی حرم امینہ بیگم سے بات کر ہی رہی تھی جب اسے سامنے سے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ اوہ، تو آپ نے اپنا اصلی چہرہ دکھا ہی دیا، جلدی اب دیر۔ وہ امینہ بیگم کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی۔ بات کرتے وقت اس کی نفرت بھری نظریں سامنے حیرت میں ڈوبی حرم پر تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ اور کہتی امینہ بیگم فوراً ہی بولیں، تم صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں صبح صبح کیا کام ہے؟ امینہ بیگم بھی اسے سخت سست سنانے لگیں۔ میں یہاں صرف سیف سے ملنے آئی ہوں، آپ کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ یہ کہتے ہی آئمہ سیف کے کمرے میں جانے لگی، مگر سامنے ہی امینہ بیگم کھڑی ہو چکی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم میرے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب بھی مجھ سے شادی کرے گا، چاہے پھر آپ یہ منگنی ختم ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم جیسے سے میرا بیٹا کیسے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ مجھ جیسی سے کیا مراد ہے آپ کی اس بہو سے تو 1000 درجے بہتر ہی ہوں۔ اپنے لیے مجھ جیسی کا لفظ سن کر آئمہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ لیکن میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ سیف کو اپنا شوہر بنا کر رہوں گی، چاہے پھر مجھے اس لڑکی کو طلاق ہی دلوانی پڑے۔ تن فن کرتی جیسے وہ آئی تھی ایسے ہی اندھی طوفان کی طرح واپس چلی گئی، جبکہ حرم کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا، اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی اور امینہ بیگم اور اس کے آپس میں کس بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا اس لڑکی کی بات سن کر کہ وہ اسے طلاق دلوا کر رہے گی۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو ابو کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر امینہ بیگم نے حرم کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن خانہ، یہ لڑکی کون تھی؟ حرم جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا یہ آئمہ تھی، تمہارے انکل ہیں نا ان کے دوست کی بیٹی۔ دراصل 1 سال پہلے میں نے سیف اور اس کی منگنی کی تھی سیف کی خواہش پر، لیکن یہ لڑکی بہت بگڑی ہوئی ہے، اس لیے تمہارے انکل اور میں نے ان دونوں کی منگنی ختم کر دی۔ لیکن یہ ابھی تک سیف کے پیچھے پڑی ہے۔ سیف نے بھی اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا ایک کلب میں، لیکن یہ لڑکی منگنی توڑنے کا بدلہ لینا چاہتی ہے ہم لوگوں سے، اس لیے وہ سیف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اسے شادی کر کے اسے برباد کرنے کے ارادے سے ہے۔ سیف اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آتے ہی لاؤنج میں لیٹ گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی حرم پر پڑی تو اسے جیسے کل کا واقعہ پوری شدت سے یاد آیا کہ کس طرح اس لڑکی کو زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دیا۔ امی نے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے اور وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا، مگر جانے سے پہلے حرم کو کھری کھوٹی سنانا نہیں بھولا تھا۔ سیف آفس سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی وہ حرم کو سنانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کیسے کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے امید لگاتے ہیں کہ انہیں خوشی بھی رکھا جائے۔ حرم اس کی بات کا مطلب خوب اچھے سے سمجھ سکتی تھی، تبھی دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ سے کوئی ایسی امید نہیں لگائی، آپ میری ذات کو خود پر بوجھ نہ سمجھیں۔ اچھا، تو کیا تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دو گی؟ وہ بھلے مذاق میں ہی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ حرم سنجیدگی سے کہنے لگی، جی مرضی ہے آپ کی، بھلے کر لیجئے دوسری شادی، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ 1 سال پہلے سیف کے گھر ایک پارٹی ارینج کی گئی تھی جہاں سیف کی ملاقات آئمہ سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اسے کافی پسند کرنے لگا تھا۔ جب اس نے اپنے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں تو وقتی طور پر اس رشتے پر کوئی برائی نظر نہیں آئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سیف کو نظر آنے لگا تھا کہ وہ کس قدر بدتمیز لڑکی ہے اور بے حیا بھی ہے، جس کی وجہ سے اس نے منگنی ختم کر دی۔ کئی مہینے تک دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی، منگنی بھی ختم ہو گئی، لیکن پھر سے آئمہ نے اس سے رابطہ قائم کر لیا۔ دل ہی دل میں وہ اسے چاہتا تو تھا، لیکن امینہ بیگم پریشان تھی۔ وہ اس ماڈرن آزاد خیال لڑکی کو بیوی بنا کر نہ لے آئے کسی دن، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حرم اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی پرانے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اس وقت خود کو کافی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھیں وہ ساری باتیں۔ ایک ایک کر کے زندگی کی پرانی تلخ یادیں یاد آئیں تو آنکھیں خود بخود آنسو بہانے لگیں۔ امی کے انتقال کے بعد وہ اور ابو ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ابو ایک سرکاری اسکول کے معمولی سے ٹیچر تھے۔ ساری زندگی کی تنخواہ میں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا اور بس ایک موٹر سائیکل تھی ان کے پاس، لیکن بینک میں وہ پیسے جمع کر رہے تھے حرم کی شادی کے لیے۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی اور ساتھ ہی محلے پڑوس کے لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کر لیتی تھی۔
پھر ایک دن رشتے کرانے والی عورت رانیہ آنٹی ایک آدمی اور ایک عورت کو لے کر چلی آئیں۔ اس دن اتوار ہونے کی وجہ سے ابو گھر پر ہی تھے، جبکہ حرم پڑوس میں رہنے والی بانو باجی کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں۔ پھر رانیہ آنٹی ابو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہا تھا نا حرم کے رشتے کے لیے، تو میں اسی سلسلے میں انہیں لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر ابو خوش ہو گئے تھے۔ وہ عورت حرم کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ دراصل میرا شعیب بھی آفس جاب کرتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ بڑھا چڑھا کر اپنے بیٹے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ پھر یہ سن کر وہ اور خوش ہو گئے کہ حرم ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر بھی اچھا خاصا تھا۔ ان کی لالچی نگاہیں گھر کو دیکھ رہی تھیں کہ نہ جانے کتنا ڈھیر سارا خزانہ ارشد صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے چھپا رکھا ہوگا۔ وہ سب کچھ جہیز میں دیں گے تو بیٹے کے عیش ہو جائیں گے۔ لیکن ارشد صاحب ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فطرت کی جانچ پڑتال نہیں کی، بس لڑکا دیکھا تو انہیں بھی پسند آیا اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ حرم نے شعیب کو صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ رات کو کپڑے سلائی کر رہی تھی جب ابو اس کے پاس آئے۔ کیوں میری بیٹی اتنی محنت کر کے اپنی جان کو تھکاتی ہو تم تو شہزادی ہو میری، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ارے ابو، میں تو اپنے شوق کی وجہ سے سلائی کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا مجھے فیشن ڈیزائننگ کا کتنا شوق ہے، اسی لیے بس اپنا شوق پورا کرنے کی خاطر کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، تو وہ خوش ہو کر مجھے سلائی دے دیتی ہیں۔ باقی میں اتنی محنت بھی نہیں کرتی کہ خود کو تھکاؤں۔ ابو یہ سن کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے جہیز کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر حرم ناراض ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی۔ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ سب آپ کی بہت فکر تھی۔ ارشد صاحب مسکرا دیا۔ ارے بیٹا، ایک دن تو مجھے اکیلا ہی رہ جانا ہے، ظاہر ہے، لیکن تم آیا کرو گی نا مجھ سے ہر ہفتے ملنے کے لیے، جبھی تو میں نے نزدیک ہی تمہارا رشتہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمانے لگی۔ شعیب کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے جسے اس نے صرف تصویر میں دیکھا تھا، لیکن دن بدن ان کے مطالبات، ان کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ ارشد صاحب نے اس کے جہیز میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا طعنہ دیا کہ انہوں نے جہیز کے سامان میں بہت گھٹیا اور ناکارہ چیزیں دی ہیں جو کسی کام کی نہیں۔ یہ بات وہ حرم سے چھپاتے رہے تھے، لیکن نکاح کے وقت ان کی سچائی ظاہر ہو گئی، جبھی تو وہ بارات لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شاید حرم اور سیف کا نکاح ہونا لکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سیف کیسا انسان ہے۔ بھلے ہی وہ اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں آتا تھا۔ شاید وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو ایک معروف بزنس مین تھے۔ اپنے باپ کے بزنس کو اب سیف نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور سیف ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بیٹیاں جو انہوں نے بڑے شان و شوکت سے بیاہ کر رخصت کر دی تھی۔ حرم کو اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنی کزن یعنی کہ سیف کی بہن کی شادی میں گئی تھی ابو کے ساتھ۔ ارم اور نادیہ مہنگے لہنگے پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں گولڈ کے بھاری بھاری سیٹ پہنے ہوئی اپنی شادی میں خوب دھوم مچائے ہوئی تھی۔ سیف اس کے قریب سے کئی دفعہ گزرا، لیکن ایک دفعہ بھی نہ اس کے سے سلام دعا کی۔ وہ آج تک نہیں بھولی تھی کہ کس طرح وہ بارات والے دن جب اچانک سے سیف سے ٹکرائی تو اس نے اس قدر بے عزت کیا تھا۔ مگر حرم سیف کو صفائی دیتی رہی، مگر اس نے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ الٹا یہ کہا کہ وہ اس سے جان بوجھ کر ٹکرائی ہے۔ سیف کے الزام پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا اور وہ یہاں کبھی نہ آنے کا عہد کر چکی تھی، مگر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی، آج وہ اسی کے روم، اسی کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ سب کچھ یاد آنے پر وہ ایک دفعہ پھر سے رونے کا شغل ملاحظہ کرنے لگی تھی۔ حرم جانتی تھی کہ سیف نے ابھی تک اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھتی، کبھی کچن میں کھڑی کھانا پکاتی تو کبھی لاؤنج کی صفائی کر دیتی، کبھی اپنے کمرے میں کئی گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، لیکن اس دن امینہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ میری بچی، تمہیں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے آئی ہوں۔ تمہاری بھابیاں بہت جلد آنے والی ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ وہ تمہیں دیکھیں گی تو کیا کہیں گی کہ ہماری نئی نویلی بھابی نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں کیا کروں خالہ، میں ٹھیک تو ہوں، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ تو امینہ بیگم مسکرا دی۔ تیار ہو کر رہا کرو، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی کہے کہ تم ایک سہاگن ہو۔ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ پارلر لے کر چلتی ہوں۔ امینہ بیگم اسے شہر کے سب سے اچھے پارلر میں لے کر آئی تھیں، جہاں وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کروانے آتی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے ہی اس کا لک مکمل طور پر چینج ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بالوں کی کٹنگ، چہرے کا فیشیل، گھر جاتے ہی امینہ بیگم نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ شام کو نکھری سی وہ لاؤنج پہ بیٹھی تھی اپنی ساس کے ساتھ۔ انکل اور سیف دونوں ہی اس وقت آفس میں ہوتے تھے، لیکن آج وہ جلدی گھر آئے تھے۔
پہلے تو بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس حرم کو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن امی نے اسے اشارہ کیا کہ سیف کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سیف اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ وہیں چائے دینے آ گئی۔ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ سیف کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جی نہیں، خالہ کے کہنے پر۔ جو بھی تھا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سیف تو کچھ پل کے لیے اس میں کھو سا گیا تھا۔ وہ پلٹ کر باہر چلی گئی تھی۔ رات کا کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا گیا تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، صرف 4 لوگ، ایک کام والی ماسی تھی جو رات کے 8 بجے واپس اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سیف موبائل پر مصروف تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ سونے لگا تو حرم اس سے کہنے لگی، سنیں، آپ مجھے کل ابو سے ملوانے لے جائیں گے؟ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سیف نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میری ذمہ داری نہیں بلکہ امی کی ذمہ داری ہو۔ انہوں نے ہی زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں جلد آئمہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی تو ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا اور یہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ پل بھر میں چہرہ مرجھا گیا تھا۔ جس لڑکی کا شوہر شادی کے 1 مہینے بعد ہی اسے یہ خبر سنائے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ حرم یوں ہی ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی بھی نہیں تھی۔ سیف کو محسوس ہو گیا کہ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہے، بالکل ساکت و جامد۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا میں، تمہیں صرف ڈرانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ یہ سن کر حرم نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں چھپی ہوئی کوئی بات ہو، یا سچ میں آپ اس لڑکی سے دوسری شادی کر لیں گے؟ کیا آپ اس سے محبت کرتے تھے؟ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں 1 بار دھوکہ کھاتا ہوں، زندگی میں بار بار نہیں۔ میں نے آئمہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا دل تمہیں بھی تسلیم نہیں کر پا رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ساری لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ اس رات آئمہ کو اس ڈانس کلب میں غیر لڑکے کی باہوں میں دیکھ کر جو میرے دل پر قیامت گزری تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑکی اتنی دھوکے باز کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر تم بھی تو اپنے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہوگی۔ کوئی نہ کوئی تصویر، کوئی نہ کوئی خیال تمہارے دل میں بھی آتا ہوگا، اس سے بات کرتی ہوگی۔ موبائل پر کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، تو کیا تم وہ سب بھول چکی ہو؟ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میرے حصے میں ایک ایسی لڑکی آئی جس کے دل پر، جس کے خوابوں پر کسی اور کی حکومت تھی، میری نہیں۔ سیف نے آج اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ حرم اس کی بات سن کر حیران تھی۔ جس لڑکے کو اس نے کبھی اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، تو اس کا تصور کیسا تھا؟ اس نے شعیب کو صرف تصویر میں دیکھا تھا، لیکن سامنے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا۔ تبھی وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ شعیب میرا منگیتر ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ میں نے صرف ابو کی پسند سے اس سے منگنی کی تھی، اور پھر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ہم مشرقی لڑکیاں ماں باپ کی پسند پر سر جھکانے والی ہوتی ہیں۔ وہ انگلیوں سے بیڈ شیٹ پر لکیریں بنا رہی تھی۔ سیف نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب کہ میں تمہیں پسند نہیں؟ تمہارے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ اچانک ہی گھبرا گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ اگر آپ مجھے ناپسند ہوتے تو میں ایسی کوشش کیوں کر رہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں ہی سب کچھ ہوں تمہارے لیے؟ سیف نے اب غور سے اسے دیکھا تھا۔ آج وہ پیاری بھی بہت لگ رہی تھی۔ حرم لب کاٹنے لگی۔ ظاہر ہے آپ شوہر ہیں میرے، آپ سے محبت نہیں کروں گی، آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی، تو پھر یہ سب کس کے لیے کروں؟ یہ سن کر سیف حیران رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کروٹ بدل کر سونے لگی۔ جب میرے لیے تیار ہوئی ہو تو پھر شوہر کو بھی تعریف کرنے کا موقع دو۔ سیف نے حرم کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی۔ چاند بھی ان کے ملن پر کافی خوش تھا۔ اگلی صبح وہ حیران تھا کہ اس سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو امی ابو کی ضد کی وجہ سے کبھی بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جانے کیا لمحات کا اثر تھا یا پھر حرم کی باتوں کا، وہ خود کو نہ روک سکا تھا۔ دوسرے دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر نکھری نکھری سی اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اور بھی جاذب نظر لگ رہی تھی، لیکن سیف کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ نفرت کا، نہ محبت کا۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا، اسے سوچ کر حرم سمجھی تھی کہ سیف نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے، لیکن صبح اس کا موڈ پھر سے ویسا ہی تھا۔ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سیف تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ وہ کچن میں کھڑی لاؤنج بنا رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ موبائل ابو نے اسے گفٹ دیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے ابو کا نمبر دیکھ کر وہ مسکرا دی، لیکن ارشد صاحب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میری بیٹی، مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں کچھ۔
یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جی ابو، بس میں ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی خالہ کے پاس گئی تھی۔ خالہ، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا ان کے پاس۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر خالہ بڑے پیار سے کہنے لگی، ہاں ضرور جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ گاڑی نکالے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ابو کے سامنے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا نا؟ ابو اسے یوں بدحواس دیکھ کر شرمندگی سے کہنے لگے تو وہ باپ کے سینے سے جا لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آئندہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، مجھے فوراً بتا دیجیے گا۔ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بیٹا، جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے بس اکیلے بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ یہ تو شام کو محلے کے بچے پڑھنے آ جاتے ہیں تو ان میں دل بہل جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ تم بس جلدی جلدی میرے لیے کھانا بناؤ، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا تھا، بس اسی لیے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا۔ وہ مسکراتے ہوئے ابو کے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام کو سیف آفس سے گھر آیا تو وہ سمجھا کہ حرم شاید کمرے میں ہوگی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، پھر وہ امی سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کہاں گئی آپ کی لاڈلی بھانجی صاحبہ؟ امینہ بیگم دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے چہرے سے خوشی ظاہر نہ ہونے دی کہ سیف کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا ہے، تو بات بناتے ہوئے کہنے لگی، ارے باپ کی طبیعت خراب ہے، وہاں بھی تو جانا تھا نا، اسے چلی گئی ہے 2 دن کے لیے، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، ویسے تو بڑا شوہر کرتی ہے، اور اب مجھ سے پوچھے بغیر ہی چلی گئی اور آپ نے اسے بھیج دیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا۔ امینہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم تو کہتے ہو کہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اسے بیوی کا حق نہیں دیتے، تو پھر اب ایسے کیوں بھڑک رہے ہو؟ میں ابھی سے جا کر لا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے تمہارے ساتھ۔ ارے بیٹا، اتنے ساری ڈش کس لیے بنائی؟ تو وہ کہنے لگی، کس لیے بناؤں گی ابو؟ ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے۔ آج ہم دونوں مل کر کھانا انجوائے کریں گے، اور میں 2 دن کے بعد ہی جاؤں گی اپنے گھر، میں نے خالہ کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ اچھا بیٹا، سیف ناراض تو نہیں ہوگا؟ تم اسے بتا کر آئی ہو؟ ارشد صاحب پریشان ہوئے تو وہ بے دلی سے سوچتے ہوئے دل میں کہنے لگی، انہیں میری پرواہ ہی کہاں ہے، میرے ہونے نہ ہونے سے انہیں بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک تاریکی چھا گئی تھی، لیکن وہ حشاش بشاش لہجے میں کہنے لگی، جی ابو، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں۔ ابھی وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ دروازے سے آنے والا سیف تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے خوشبو میں بسا ہوا وہ ارشد صاحب کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ ارے بیٹا، بہت لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ماشاءاللہ، ایسے صحیح وقت پر آئے ہو۔ بیٹا بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ وہ سچ میں ہی کھانا کھا کر نہیں آیا تھا، لیکن حرم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ تبھی وہ عام سے لہجے میں کہنے لگا، دراصل میں حرم کو لینے آیا ہوں، اسے مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ یہ سن کر شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ ارشد صاحب کہنے لگے، اچھا بیٹا، بس میں نے ہی اسے بلوایا تھا آج، میرا دل چاہ رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کو، کھانا کھا لو پھر تم دونوں چلے جانا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، لیکن ابو میں 2 دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حرم نے کہا تو سیف نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ ارشد صاحب کہنے لگے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں بعد میں لے آئے گا، ویسے بھی گھر اتنا دور نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سیف؟ تم اسے لے کر آؤ گے نا میرے پاس دوبارہ؟ تو وہ مسکرا دیا، جی انکل، کیوں نہیں، جب آپ کہیں گے یہ آپ سے ملنے آ جائے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے میری طرف سے، کوئی پابندی نہیں۔ پھر وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، لیکن حرم کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں لینے آیا ہے، جبکہ اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ صبح وہ کتنے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اسپاٹ چہرے کے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں کتنے وہموں کا شکار ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر انہوں نے چائے پی اور پھر رات کے 10 بجے وہ واپس گھر جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میری شادی کے بعد اگر 2 دن مجھے وہاں چھوڑ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ حرم نے سو کرتے زکام بھری آواز میں کہا، یار میرا کمرہ بہت سونا سونا لگ رہا تھا، اور گھر بھی، مجھے غصہ آ رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور 2 دن کے لیے رکنے کا پلان بنا لیا۔ قسم سے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، تبھی میں تمہیں لینے آیا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ حرم دل ہی دل میں خوش تو ہوئی تھی، لیکن اسے ابو کے پاس نہ رکنے کا افسوس بھی ہو رہا تھا۔ تبھی سیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وعدہ کرتا ہوں جب تم کہو گی دوبارہ تمہیں انکل کے پاس لے آؤں گا۔ ابھی تک موڈ ٹھیک نہیں ہوا تمہارا؟ چلو اچھا آ جاؤ، اچھی سی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور آؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ گاڑی پارک کر کے اس نے حرم کو سائڈ والا دروازہ کھول دیا تھا، پھر وہ بھی اترائی ساری ناراضگی بھول گئی۔ سیف اسے قریبی آئس کریم پارلر میں لے آیا۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ حرم بھی اپنا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ دونوں بہت مکمل لگ رہے تھے۔
سیف کی نظر سامنے بیٹھے ایک چھچورے لڑکے کے ساتھ بیٹھی آئمہ پر پڑی، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ تبھی وہ سرگوشی میں اسے کہنے لگی، چلو ہم کسی دوسری جگہ چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا حیران رہ گیا تھا، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ لیکن آئمہ چپکے سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ سیف نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، یہ نہیں سدھرے گی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا موڈ تو ٹھیک ہے؟ حرم جانچتے لہجے میں کہنے لگی، تو وہ مسکرا دیا، کچھ نہیں جانم، تمہاری وجہ سے ہی تو موڈ اچھا ہوا ہے۔ چلو جلدی سے آئس کریم کھاؤ، پھر تمہیں گجرے بھی لے کر دوں گا۔ آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ حرم کا دل دھڑکنے لگا، سچ میں خدا نے اسے سیف کی بے لوث محبت سے نواز دیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ سیف نے اسے خوبصورت گلاب کے گجرے لے کر دیے تھے جیسے ہی وہ دونوں گھر آئے۔ امینہ بیگم ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر کافی خوش ہو چکی تھی۔ چلو آؤ، تمہیں اپنے ہاتھ کی کافی پلاتا ہوں۔ سیف حرم کو اپنے ساتھ لے کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کافی بنانے کے ساتھ ساتھ وہ حرم سے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر اس دوران کئی بار اس کی نظریں اس کی ہتھیلی پر لگی مہندی پر گئی تھی۔ سیف آتے ہوئے اسے پارلر لے گیا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی دلہن کے ہاتھوں پر اپنے نام کی مہندی دیکھے، اور آج وہ اپنی خواہش پوری کر چکا تھا۔ راستے سے آتے ہوئے وہ اسے مہندی لگوا کر آیا تھا۔ کافی کا مگ لینے کے لیے جیسے ہی حرم نے اپنا ہاتھ مگ کی طرف بڑھایا، اگلے ہی پل سیف اس سے کافی کا مگ دور کر چکا تھا۔ تمہارے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، میں پلا دیتا ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے کافی کا مگ حرم کے لبوں سے لگا دیا۔ کافی پینے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی سیف نے حرم کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب وہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ان دونوں کی وہ رات باتیں کرتے ہوئے گزری تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے فیوچر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کتنے بچے پسند ہیں؟ اچانک ہی حرم نے سیف سے پوچھا۔ پہلے تو وہ اس کے سوال پر حیران ہوا، پھر وہ ہنس دیا۔ ابھی سے بچے؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ ابھی مجھے صرف اپنی بیوی سے پیار کرنا ہے اور اس سے پیار بٹورنا ہے، اس لیے ابھی سے بچوں کے بارے میں مت سوچو، کہتے ساتھ ہی سیف نے شدت سے حرم کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا، جس پر حرم نے ڈھیروں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اسے سیف جیسا شوہر دیا۔ اگلے ہی پل حرم نے سیف کے گال کو پیار سے چوما۔ جانا، آج تیار ہو جانا اور بلیک کلر کی ساڑی جو ساڑی لاسٹ ٹائم لی تھی وہی پہننا۔ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا، پھر ہم باہر جائیں گے، اوکے؟ اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرو۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سیف حرم کی پیشانی کا بوسہ لینا نہیں بھولا تھا۔ سیف کو سی آف کرنے کے بعد حرم کمرے میں چلی آئی تھی۔ جیسے ہی سیف کی گاڑی نیچے لاؤنج میں کھڑی ہوئی، حرم نے خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ جیسے ہی سیف روم میں انٹر ہوا، اگلے ہی پل اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑی حرم پر گئی، جو اپنے لپسٹک کو ڈارک کر رہی تھی۔ سیف اسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے محبوط ہوا۔ بے خودی کے عالم میں ہی وہ اس کی جانب بڑھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک دفعہ پھر سے نئے سرے سے مجھے آج تم سے محبت ہو گئی ہو۔ تمہارا ہر روپ میرے لیے نیا ہے، اس نے سرگوشی سے انداز میں کہا۔ وہ اسے سی سائڈ پر لایا تھا جہاں اس نے اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں نے کافی اچھے سے ڈنر کیا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد سیف حرم کو لانگ ڈرائیو کے لیے لے گیا تھا۔ حرم سیف کی اس قدر محبت پر کافی خوش تھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ سیف حرم کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا جب اچانک ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ تم نے کبھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا ہے، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ سیف نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ ہاں تو کبھی اظہار بھی نہیں کیا ہے، اس نے دو بدو ہی جواب دیا۔ ہاں تو آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ لیکن تم نے کبھی مجھ سے تو اظہار ہی نہیں کیا اپنی محبت کا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اظہار کرنا ضروری تو نہیں ہے؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ حرم کے جواب پر وہ احتجاجاً اعتراض بول اٹھا۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ چلو اب جلدی سے مجھے آئی لو یو بولو۔ سیف کی نگلیاں چٹخانے لگی۔ اگر تم نے میری ڈیمانڈ پر، حرم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن میں کیسے وہ کنفیوز سے لہجے میں کہتی، بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور پھر تم مجھے مناؤ گی بھی، تب بھی نہیں مانوں گا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ اسے اسی طرح سے تنگ کر چکا تھا اور وہ اس بار حرم کو اس کی ناراضگی مول لینی پڑی تھی، اور وہ آج تک نہیں بولی تھی کہ اس نے کتنے جتن کیے تھے اسے منانے کے لیے۔ آج بھی وہ واقعہ یاد کر کے اس نے جھرجھری لی تھی۔ اس بار وہ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ آئی لو یو، اس نے لرزتے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جبکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈھیروں شرم تھی۔ حرم کے اظہار پر ایک پل کے لیے سیف کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کیا کہا؟ مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیا، سیف نے شریر لہجے میں حرم کو تنگ کرنے کی نیت سے کہا، جبکہ اگلی ہی حرم اس کی شرارت سمجھتے اس کے سینے پر مکے برسانا شروع ہو چکی تھی۔ میری جنگلی بلی کیا کر رہی ہو؟
ساتھ ہی اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں پر شدت سے بوسہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے لیٹ چکا تھا۔